آج کے 30 منٹ پہ انشاءاللہ ابو خالد ابراہیم المدنی صاحب جو ہیں جو قیام اللیل کی نماز ہے اس کی نماز فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ سے وہ شروع ہوگی تقریباً 2:30-3 بجے تک جو ہے وہ جائے گی۔ سورۃ السبا چل رہی ہے اور مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کی نعمت کو جو ہے وہ زحمت سے بدل دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پیغمبر، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے اس کے اغنیاء نے یہی کیا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی جو مال و دولت میں نصرت رکھتے تھے، غنی لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ اعراض کا برتاؤ کیا اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں ان سے بڑھ کر ہیں اور ہم پر کوئی عذاب بھی آنے والا نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ خدا کے بندو، تمہاری مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارا مقرر بنا دے، البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی ہیں جن کے لیے ان کے عمل کا کئی گنا صلہ ہے اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اولاد اور جو مال ہے یہ انسان کے اوپر جو ہے وہ لائبلٹی ہے۔ لوگ اس کو ایسٹ سمجھتے ہیں عام طور پہ، مگر یہ لائبلٹی ہے کہ ان کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دی ہے تو وہ اللہ کا مقرر ہو گیا ہے۔ کہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جو مجھے اللہ نے مال بھی دیے ہے اور اولاد بھی دی ہے تو لہٰذا میں اللہ کا مقرر ہوں اور اللہ نے تو مجھ پہ اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ یہ بات، یہ غلط فہمی ہے۔ اور جو نیچا دکھانے کے لیے ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں سرگرم ہیں وہ پکڑے ہوئے عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ کہہ دو میرا پروردگار ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کا صلہ دے گا، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن کو سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری ہی پرستش کرتے رہیں گے؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، ان کے مقابل میں تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ سو تم نے دیکھ لیا کہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ ان پر افسوس، انہیں جب ہماری کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو محض ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے۔ اور ان منکروں نے اس حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، جس طرح بنی اسرائیل کو دی، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان پر افسوس، اس پر بھی یہ ناقدری کر رہے ہیں۔ ان سے اگلوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار۔ ان سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ خدا را تم دو اور ایک ایک کر کے اٹھو، پھر غور کرو کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے بارے میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے یا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون لاحق ہوا ہے تو تم تنہائی میں غور کرو، اور مجمع میں جب تم غور و فکر کرتے ہو یا مذاکرہ کرتے ہو تو تمہیں شاید حق واضح نہیں ہو پاتا، تو لہٰذا تم ایک ایک یا دو کر کے اس پر غور کرو، اور پھر تم اس نتیجے میں تم لازماً پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، اور یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ وہ تو ایک عذاب شدید سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ ان سے کہو کہ میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے مانگا ہے، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار
حق کو لازماً باطل پر مارے گا. یعنی یہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، لازماً جو ہے وہ باطل جو ہے وہ مسمار ہو کے اور ختم ہو کے رہے گا. وہ سب بھیدوں کا جاننے والا ہے. کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور اسے مٹنا ہی تھا، اس لیے کہ باطل نہ ابتدا کرتا ہے اور نہ اعادہ. کہہ دو کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھے پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بدولت ہوں جو میرا پروردگار میری طرف بھیج رہا ہے. مجھے اب جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہوں گا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے. اگر تم دیکھ پاتے تو ان کی بے بسی دیکھتے اے پیغمبر، جب یہ گھبراتے ہوئے پھریں گے پھر کہیں بھاگ نہ سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت بول اٹھیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جس پر ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا تھا. پر اتنی دور سے اب وہ ایمان کہاں ان کے ہاتھ آئے گا؟ اس سے پہلے اس کا انکار کر چکے اور دور ہی سے اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے. ان کے اور ان کی آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، جیسا اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح الجھا دینے والے شک میں پڑے رہے تھے. سورہ فاطر. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. شکر اللہ ہی کے لیے ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق. بالکل جیسے اسی صورت شروع ہوئی تھی اسی اسلوب میں کے تحت بالکل اسی صورت کو بھی شروع کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شکر اور اطاعت نعمتوں کا جو بدلہ ہے وہ انسان کے اوپر لازم ہے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے، اس سے تعلق کو جوڑے اور اس کی اطاعت میں لگ جائے. شکر اللہ ہی کے لیے ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جن کے 2 3 3 4 4 پر ہیں. وہ خلق میں جس کو چاہے اضافہ کر دیتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جو رحمت بھی لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے فیصلے میں، اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ جو رحمت بھی لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک لے تو اس کے روک لینے کے بعد اسے پھر کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی عزیز و حکیم ہے. اس لیے لوگوں، اللہ کے جو احسانات تمہارے اوپر ہیں ان کا دھیان کرو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے؟ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر کہاں اوندے ہوئے جاتے ہو؟ اس کے باوجود اے پیغمبر، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کچھ غم نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو اسی طرح جھٹلا دیا گیا تھا. خدا انہیں دیکھ رہا ہے اور یہ سارے معاملات بالآخر خدا ہی کے سامنے پیش کیے جائیں گے. لوگوں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے پائے. اب یہاں اشارہ کر دیا کہ وہ دھوکے باز یعنی شیطان جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا تھا. حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. یعنی تمہارا رویہ اس کے ساتھ دوستی والا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا بھی اس کے ساتھ رشتہ عداوت اور دشمنی والا ہونا چاہیے. وہ اپنے گروہ کو اسی لیے اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں. اس لیے متنبہ ہو جاؤ، جنہوں نے کفر کیے ہیں ان کے لیے وہاں سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہ نہیں مان رہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے پیغمبر. پھر کیا، وہ جس کی نگاہوں میں اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسی کو اچھا سمجھنے لگا ہے، اسے تم ہدایت دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ان پر افسوس کر کے تم اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اس لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر ہم نے انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہاتھ دیا، پھر ان کے پانی سے اسی زمین کو اس کے بعد کہ وہ مری پڑی تھی زندہ کر دیا. لوگوں کا اثر نو زندہ ہو کر اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. یہ بتا دیا کہ جس طریقے سے پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں،
بالکل اسی طرح تمہارا بھی اٹھنا ہوگا۔ جو وہاں عزت چاہتا ہے وہ اللہ سے چاہے، اس لیے کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی جناب میں پاکیزہ کلام پہنچتا ہے اور اچھا عمل اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی سب تدبیریں بالآخر غارت ہو کر رہی ہیں۔ اور لوگوں، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اس کے علم کے بغیر نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، نہ بچہ جنتی ہے، اور کسی عمر والے کو نہ عمر دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے، مگر وہ بھی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کام کے لیے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ آسان سی بات ہے۔ یہ دنیا مجموعہ افطار ہے جس میں وہی توافق پیدا کرتا ہے۔ تم غور کرو، دونوں دریا یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور ایک کھارا کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جس کو پہنتے ہو۔ یعنی سمندر کھارا ہے اور دریا کا پانی میٹھا ہے، تم دونوں سے تازہ گوشت نکال کر کھاتے ہو، اور دونوں سے تم زینت کا سامان نکالتے ہو جس کو پہنتے ہو، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی پانی میں اس کا سینہ چیختی ہوئی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ دور دراز علاقوں میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، دونوں ایک بندے ہوئے وقت کے لیے چل رہے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک حقیر سی چیز کے بھی وہ نہ مالک ہے اور نہ انہوں نے وہ بنائی ہے۔ پہلے گزرا ہے کہ انہوں نے یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر یہ سب لوگ جمع ہو جائیں، اور جن کی یہ خدا کے سوا پرستش کرتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں، اگر وہ ان سے مکھی ایک ذرہ ایک دانہ کو اٹھا کے لے جائے تو اس سے واپس بھی نہیں لا سکتے، تو تم عقل کی کس گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تمہیں ایک باخبر کی طرح کوئی دوسرا یہ حقائق نہیں بتائے گا۔ لوگوں، اس کی طرف سے اس علم و تذکیر کی قدر کرو، تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اللہ تو بے نیاز اور قابل حمد ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق یہاں لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے پکارے گا تو اس میں کچھ بھی نہ ہٹایا جا سکے گا، چاہے جس کو پکارا جائے وہ کرامت ہی کیوں نہ ہو۔ یہی نہیں سنتے تو انہیں اب ان کے حال پر چھوڑ دو، تم صرف انہیں کو خبردار کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ پاکیزگی کی دعوت ہے، اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے حاصل کرتا ہے، اور ایک دن سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تمہارے مخاطبین سب یکساں نہیں ہیں پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اندھے اور آنکھوں والے یکساں نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرے بھی یکساں نہیں ہیں، دھوپ اور چھاؤں بھی یکساں نہیں ہوتی، اور نہ زندے اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو۔ یہ بتا دیا کہ جو قبر میں جا چکا ہے اور جو مردہ ہو چکا ہے وہ سنتا نہیں، لہٰذا جتنے لوگ بھی قبر میں جا چکے ہیں ان کو تم نہیں سنا سکتے۔ ہم جو قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے اللہ تو ان اہل قبر والوں پر سلامتی نازل فرما۔ ہم قبر والوں کو جا کے سلام نہیں کر رہے ہوتے، وہ سے کہتے ہیں کہ اس کو مہر معاف کر دو، اس کے بعد جو ہے پھر میت کو اٹھاتے ہیں، اور مردے کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم اس کا مہر ہے تو معاف کر دو، کیونکہ عورت کے پاس کوئی دینے کو ہے نہیں۔
تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ زندگی میں نمٹانے والے ہوتے ہیں، معافی تلافی کے، لینے دینے کے، یہ زندہ اور مردہ کے درمیان طے نہیں پاتے۔ تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول نہایت واضح دلائل اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے، پھر ان کے منکرین کو میں نے پکڑا تو دیکھو کہ کیسی ہوئی ان پر میری پھٹکار۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے رنگ برنگ کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ مختلف رنگوں کی دھاریں والے اور گہرے سیاہ بھی، اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے اندر بھی کئی رنگ کے ہیں، لہذا ہر شخص سے ہر چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم والے ہیں، بے شک اللہ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رنگ برنگ کی نعمتوں کی طرف جو ہے متوجہ کیا کہ کس طریقے سے اس نے مختلف خوبصورت رنگ برنگ کے پھل تمہیں پیدا کر کے دیے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے ہیں، اور انسانوں میں بھی مختلف رنگوں کے ہیں، اور انسانوں کی بولیاں بھی مختلف رنگوں کی ہیں، مختلف قسم کی ہیں، اور چوپایوں کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی مختلف رنگ ہیں، اور یہ سب تمہیں بھاتے ہیں۔ تو اس چیزوں کا جو علم رکھ کے اللہ تک پہنچتا ہے وہ یقیناً اللہ سے ڈرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ تمہارے مخاطبین میں ایک پیغمبر جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے رہے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اب یہ مستقل عمل بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام مستقل کرتے رہے، یعنی ایک دفعہ نہیں کیا کہ کتاب الہی کی تلاوت ایک دفعہ کر لی، یا نماز کا اہتمام کبھی کر لیا، یا زکوٰۃ کبھی دے دی، یا خیرات کبھی دے دی، نہیں، بلکہ یہ مستقل جو لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں اللہ ان کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نماز اور نیکی اور دینے کے جو کام ہیں خیرات کے، یہ مستقل کرتے رہنے چاہیے انسان کو، اس لیے کہ امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر بھی دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ بھی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ گئی وہ صرف رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا، وہ صرف رمضان میں فجر کے لیے نہیں اٹھے گا، کیونکہ اللہ کا حکم تو پورے سال کے لیے یکساں ہے، اس نے تو ساری زندگی کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ تو یہ جو کام ہے نیکی کے، نماز کے، خیرات کے اور کتاب الہی کی تلاوت کرنے کے، قرآن کریم کو سمجھنے کے، یہ اس کو مستقل لازماً زندگی کا جز ہونا چاہیے، یہ موسمی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے امیدوار ہے کہ اللہ ان کے اعمال کا پورا اجر بھی دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ بھی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کریں گے، انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے وہی حق ہے، ان پیشن گوئیوں کی مصداق جو اس سے پہلے موجود ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہی حق اہل کتاب کے پاس بھی تھا مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں اب ہم نے اپنے بندوں میں سے اس شخص کے لیے منتخب کیا ہے، سو ان میں سے کچھ تو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں اور کچھ ان میں سے بیچ کے راستے پر ہیں اور کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا، اور وہ یہ نعمتیں پا کر کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہر طرح کا غم ہم سے دور کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پروردگار بخشنے والا، قبول فرمانے والا ہے۔
جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشہ کی اقامت کے گھر میں اتارا ہے، اس میں ہمیں اپنا کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کبھی تھکان لاحق ہوگی۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان کو قضا آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے کچھ ہلکا کیا جائے گا کہ ذرا دم لے سکیں۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کریں گے ویسے نہیں جیسے ہم اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے وہ اس میں یاد دہانی حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خدا کی طرف سے خبردار کرنے والا بھی آ گیا تھا، تو اب چکھو اپنے کیے کا مزہ، ظالموں کو یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ لوگوں اللہ کے سامنے اس وقت کسی بہانہ جوئی کا موقع نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کے ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سینے میں چھپے ہوئے بھید ہی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں اس سرزمین میں عقلوں کا جانشین بنایا ہے، یعنی آج تم جس سرزمین کے مالک ہو، آج سے پہلے کچھ اور لوگ اس کے مالک تھے، تو اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب چاہے ماننے والے بنو یا انکار کرنے والے، پھر جس نے انکار کر دیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے پروردگار کے نزدیک اس کے غضب کو بڑھانے کا ہی باعث ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ان سے کہو ذرا تم دیکھو تو اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو اس میں کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی گرفت سے تمہیں بچا لیں گے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور بالفرض وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ تو ان کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو تو یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے، اس لیے کہ وہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یہ بردبار ہے، اور بردبار اس کو کہتے ہیں کہ جو بدلہ لینے میں جلدی نہ کرے۔ یہ اس سے پہلے خدا کی کڑی کڑی قسمیں کھاتے رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو یہ دوسری ہر قوم سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس کے آنے میں ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا، اور بری چال تو بالآخر اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے، یعنی برے کام کا انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے۔ سو اب یہ اسی سنت کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں جو عقلوں کے لیے ظاہر ہوئی تھی، یعنی اللہ کی کیا سنت تھی کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہے۔ تو اب یہ قریش والے بھی اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ کی سنت پوری ہو کے رہے۔ یہی بات ہے کہ تم خدا کی اس سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور نہ خدا کی اس سنت کو کبھی ٹلتا ہوا دیکھو گے۔ کہ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ ذرا مانے کہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، لوگوں کوئی چیز ایسی نہیں کہ خدا کو عاجز کر دے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں، اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ لہذا ایک دن یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ لوگوں کو ان کے اعمال پر اگر اللہ فوراً پکڑتا تو زمین کی اتش پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو لازماً پکڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا